پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے پیریڈ میں ہم نے 8واں لیسن شروع کیا تھا، بھارت کے سیاسی آئین کی تشکیل اور خصوصیات، جس میں ہم نے آئین کا مطلب، اہمیت، آئین کی تشکیل کا عمل، تمہید کیا ہے، تمہید کی اہمیت، آئین کے بنیادی ستون۔ آئین کے بنیادی ستون میں ہم نے جمہوریت، سماجواد اور غیر فرقہ واریت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آئین کی بنیادی خصوصیات۔ تو آئین کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تحریری دستاویز۔ تو بھارت کا جو آئین ہے وہ تحریری شکل کا ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے، تحریری صورت میں ہے۔ بھارت کی سماجی جغرافیائی صورتحال اور ماضی کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین ساز کمیٹی نے آئین کو تحریری شکل میں تیار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کے بعد ہے آئین کی وسعت۔ تو بھارت کا آئین 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 395 آرٹیکلز ہیں اور فی الحال 12 ضمیمیں ہیں۔ تو آئین کے اندر مرکز اور ریاستوں کی نظام حکومت اور ان کے تعلقات، لوگوں کے بنیادی حقوق، لوگوں کے بنیادی فرائض، سیاست کے رہنما اصول، عدالت، سوراج کے ادارے، اقلیتوں اور پسماندہ اور محروم جماعتوں کے لیے مخصوص سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارا آئین دنیا کے آئین کی بنسبت مفصل اور طویل ہے، یعنی پوری دنیا میں سب سے بڑا آئین کس کا ہے؟ بھارت کا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک ہی شہریت۔ تو امریکہ جیسے ملکوں میں تمام لوگوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، یعنی ان کو 2 شہریت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک امریکہ کی اور دوسرا یہ کہ وہ خود جس ریاست میں رہتے ہوں اس ریاست کی بھی شہریت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ان کو 2 شہریت حاصل ہوتی ہے، جبکہ بھارت کے کسی بھی ریاست میں ہم رہتے ہوں تو ہمیں ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے، یعنی ہم سب بھارتی ہی مانے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ریاست کی الگ کوئی شہریت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے مضبوط مرکزی وفاقی نظام۔ تو بھارت کے آئین میں وفاق لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لیکن بھارت کے آئین میں سنگھ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو بھارت ایک ریاستوں کا بنا ہوا سنگھ ہے، سنگھ یعنی کہ مجموعہ۔ بھارت ایک ریاستوں کا بنا ہوا مجموعہ ہے، اس لیے بھارت کے وفاقی نظام میں 2 طرح کی سرکار ہے، ایک ریاستی سرکار اور دوسرا ہے مرکزی سرکار۔ مرکزی سرکار جیسے ہمارے یہاں دلی کی جو سرکار ہے وہ مرکزی سرکار ہے۔ تو مرکزی سرکار کو سنگھ سرکار بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ہی سرکاروں میں مرکزی سرکار کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، مرکزی سرکار زیادہ دبدبہ رکھتی ہے۔ مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار دونوں کے حقوق آئین کے اندر الگ الگ بتائے گئے ہیں، دونوں کے اختیارات الگ الگ تقسیم کیے گئے ہیں، دونوں کے تعلقات کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار اپنے علاقوں میں اپنے اختیارات اور قانون پر عمل کروا سکتے ہیں۔ بھارت کے وفاقی نظام میں مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کے علاوہ عدالتی نظام بھی ہے، اور دونوں کے درمیان اگر نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو عدالت ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ تو مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار دونوں کے اختیارات کو، دونوں کے کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے، جس کی 3 فہرستیں آئین میں تیار کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے سنگھ کی فہرست۔ تو سنگھ کی فہرست کو مرکزی سرکار کی فہرست بھی کہتے ہیں۔ سنگھ کی فہرست میں کل 97 موضوعات شامل کیے گئے ہیں، یعنی 97 کاموں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں
یا ان تمام کاموں پر، ان تمام موضوعات پر قانون بنانے کا اختیارات کون رکھتا ہے؟ سنگھ سرکار رکھتی ہے، یعنی مرکزی سرکار رکھتی ہے۔ اب مرکزی سرکار کون کون سے کام کرتی ہے؟ تو مرکزی سرکار کے کاموں میں تحفظ، بیرونی معاملات، ایٹمی طاقت، بیمہ، بینکنگ، ڈاک، تار، ریلوے جیسی تمام خدمات کا شمار سنگھ کی فہرست میں ہوتا ہے، یعنی یہ تمام کاموں کی ذمہ داری مرکزی سرکار کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ریاستوں کی فہرست۔ تو ریاستوں کی فہرست میں 66 مضامین کو، یعنی 66 کاموں کو شامل کیا گیا ہے، اور ان تمام کاموں پر قانون بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ ریاستی سرکار کا ہے۔ تو ریاستوں کی فہرست میں انتظام، تعلیم، مقامی سوراج کے ادارے، زراعت، آبپاشی، صحت، زمین، ریاستوں کی اندرونی تجارت اور پیشہ ورانہ خدمات کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے مشترکہ فہرست۔ تو مشترکہ فہرست میں کل 47 موضوعات شامل کیے گئے ہیں، یعنی 47 کام شامل کیے گئے ہیں جس پر قانون بنانے کا اختیار مرکز اور ریاست دونوں کو حاصل ہے، یعنی ریاستی سرکار بھی بنا سکتی ہے اور مرکزی سرکار بھی قانون بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار دونوں کے درمیان قانون بنانے میں مخالفت پیدا ہوئی یا دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے، تب وہاں سنگھ سرکار یعنی مرکزی سرکار کا قانون ہی اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ تو مشترکہ فہرست میں دیوانی اور فوجداری معاملات، شادی، طلاق، معاشی منصوبہ بندی، تعلیم اور تجارتی ادارے وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بقیہ اختیارات۔ تو ایسے کام جنہیں سنگھ فہرست، مرکزی فہرست اور مشترکہ فہرست میں شامل نہ کیا گیا ہو، یعنی مرکز اور ریاستی سرکار کے درمیان تقسیم نہ کیے گئے ہوں، تو ایسے کاموں کو بقیہ اختیارات کہا جاتا ہے۔ تو ان باقی اختیارات پر قانون بنانا یا اس میں رد و بدل کرنے کا مکمل اختیار مرکزی حکومت یعنی کہ پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار دونوں کے درمیان سرمایہ دارانہ کی بھی تقسیم ہوئی ہے، یعنی کہ ٹیکس وغیرہ کی بھی تقسیم ہوئی ہے، جیسے آبکاری ٹیکس ہے، درآمد و برآمد کے ٹیکس ہے، یعنی جو بڑے بڑے ٹیکس ہوتے ہیں وہ مرکزی سرکار وصول کرتی ہے، اور جو چھوٹے کم آمدنی والے ٹیکس ہوتے ہیں وہ ریاستی سرکار وصول کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہنگامی حالات میں وحدانی نظام کا اہتمام۔ تو بھارت کے آئین میں 3 قسم کے ہنگامی حالات کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے کہ اگر ملک کی امن و سلامتی خطرے میں ہو جائے، تب ایسی صورتحال میں ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اگر ریاست میں آئینی نظام درہم برہم ہو جائے، یعنی تب ریاستی حکومت قائم نہ رہ سکے، تب مرکزی حکومت آئینی ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے، جس سے ریاست میں صدارتی حکومت یعنی کہ راشٹرپتی شاسن قائم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر بھاؤ میں یعنی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، تب ملک میں مالی ہنگامی حالات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔